ایک دیہاتی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام میں نے قبول کر لیا ہے، مگر اسلام لانے کے بعد اسلام کی جو خوشی مجھے ہونی چاہیے وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ پوچھا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے میں نے غلطیاں ہی ایسی کی ہیں، میں نے گناہ ہی ایسے کیے ہیں جو بار بار مجھے کچوکے لگا رہے ہیں، وہ گناہ مجھے بار بار میری گناہ گاری کا ثبوت پیش کر رہا ہے، کیا کروں؟ اسلام جیسی نعمت کے حاصل ہونے کے باوجود مجھے بے قراری ہے، بے چینی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ پوچھا کیا کیا تم نے؟ کیا کیا ہے جو تمہیں اتنے کچوکے تمہارا دل لگا رہا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جاہلیت میں سفر پر تھا، ایک طویل عرصے کے بعد جب میں سفر سے واپس آیا تو میرے گھر میں میری ایک بچی تھی، بچی پیدا ہوئی تھی، اور وہ بچی اب اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ چلنے کے لائق ہو چکی تھی۔ جب میں آیا تو وہ چل رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں میری گھر میں جو زچگی ہوئی تھی وہ بیٹی کے بارے میں سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے اسی وقت ٹھان لیا، میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس بچی کو زندہ رہنے نہیں دوں گا، حالانکہ وہ بچی بڑی ہو چکی تھی، ابھی وہ چل پھرنے کے لائق ہو چکی تھی، بول رہی تھی، وہ اپنی توتلی زبان سے بول رہی تھی، مجھے ابو پکارتی تھی، اچھے اور برے کی تمیز اس نے سیکھ لی تھی، وہ میرے سامنے آتی تھی، کھیلتی تھی، مجھے بلاتی تھی، پکارتی تھی، مگر جو میرا دل تھا وہ سختی کبھی ختم نہیں ہوئی، اس وقت تک ختم نہیں ہوئی جب تک میرا یہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ہوا کیسے؟ ایک مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس بچی کو آج ختم کر دوں گا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اسے باہر لے کر جا رہا، اسے تیار کرو۔ میرے سامنے بچی تیار ہوئی، اس نے نئے اور اچھے کپڑے پہنے، اور جب باہر جانے کی بات آئی تو خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی، وہ میرے ساتھ کھیلتے کودتے آ رہی تھی، یہاں تک کہ گاؤں ختم ہو کر جنگل اور بیابان شروع ہو گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اتنی دور چلا کہ میرے پاؤں کی جو گرمی تھی، میرے پاؤں کو گرم ریت تکلیف دے رہی تھی، اوپر کی گرمی جھلسا رہی تھی، اور میں پسینے سے شرابور تھا، پسینے سے شرابور تھا۔ میری بچی مجھے بار بار دیکھتی، میں پسینہ پوچھتا تھا تو میری تکلیف کو دیکھ کر بار بار آتی اور مجھے میرا پسینہ وہ پوچھتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی مجھے رحم نہیں آیا، تب بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ یہ ایک جگہ پہنچا جہاں میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہاں بچی کو ختم کروں گا۔ میں نے بچی کے سامنے گڑھا کھودا، میں گڑھا کھودتا جاتا تھا، بچی میرے ساتھ تھی، یہاں تک کہ جب کھودتے وقت، گڑھا کھودتے وقت مٹی میرے اوپر پڑتی، وہ بچی آ کر میری بچی کو ختم کرتی تھی۔ میرے ان کپڑوں سے جو مٹی اڑ رہی تھی اسے وہ ہٹاتی تھی، بار بار یہ پوچھتی تھی کہ ابا اس جنگلوں بیابان میں گڑھا کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں چپ رہا، یہاں تک کہ گڑھا اتنا کھد گیا کہ اب میں اس بچی کو اس میں زندہ درگور کر سکتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا، دل سخت تھا ہی تھا، نرم تو کبھی پڑا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس بچی کو اس میں اتارا اور مٹی ڈالنے لگا، تب اس بچی نے چیخا، اس بچی نے پکار کر کہا ابو مجھے مت مارو، مجھ پر مٹی مت ڈالو۔ وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کی آہیں، اس کی کراہیں، اس کی چیخیں، اس کی آوازیں مجھے کوئی میرے دل کے گوشے کو نرم نہ کر سکی۔ میں نے اس پر پوری مٹی ڈال دی اور میں وہاں سے نکل کر آ گیا۔ یہ قصہ سنا رہے تھے وہ دیہاتی، جب ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کیا
تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے۔ صحابی نے پوچھا، اس دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں نے وہ غلطی جاہلیت میں کی تھی، اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یا رسول اللہ وہ غلطی مجھے آج بھی کچوکے لگا رہی ہے، میں کیا کروں، مجھے آج بھی وہ غلطی یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، جو غلطی تم نے کی تھی وہ نادانی میں کی تھی، جو غلطی تم نے کی تھی وہ جاہلیت میں کی تھی، اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہے، مطمئن رہو، اللہ تمہاری اس پشیمانی کی وجہ سے کل قیامت کے دن سوال نہیں کریں گے۔ سوچ کر دیکھیں، جن لوگوں نے اپنی ایک بچی کو، اپنی آٹھ بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، اسلام نے آ کر تعلیم دی کہ بچیوں کی قدر کریں، بچیوں کو ان کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام کریں، تو ان کے ذہن بدلے، خیالات کی رو بدل گئی، نگاہ کے زاویے بدلے، عادات و اطوار بدلے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے غلطیاں کی تھیں اپنی غلطیوں پر پشیمانی کی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے ان غلطیوں پر معذرت چاہی، اللہ سے توبہ کی، آگے چل کر انہوں نے بچیوں کو پالنا فخر سمجھا۔ جس ماحول میں ایک بچی کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت ان کے ذہن اس قدر کھلے اور انہوں نے اسلام کو اس قدر اپنایا اور اس کی تعلیمات سے اس قدر محبت کی، چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں، چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو، کبھی موقع مل گیا کہ کسی کی بچی کو لے کر اپنے گھر میں پالیں، خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے واپس آ رہے ہیں۔ جب عمرہ کر رہے تھے تو اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ مدینہ آنا چاہتی ہوں۔ چچا زاد بہن تھی، حضرت حمزہ کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جب آپ واپس ہو رہے تھے تو یہ بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو لی کہ میں بھی مدینہ آؤں گی۔ اچھا، مدینہ آنے کے بعد رکیں گی کہاں، رہیں گی کہاں؟ آپ علیہ السلام کی اس تشویش کو دور کیا دوسرے صحابہ نے۔ جب پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بہن، چچا زاد بہن آ رہی ہیں اور اسے رکھنے کا مسئلہ ہے، تو حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت زید ابن حارثہ تینوں آگے بڑھے اور تینوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچی کو ہم رکھیں گے۔ یہاں تک کہ تینوں نے اصرار کیا کہ میں رکھوں گا۔ آپ سوچ کر دیکھیے، جس ماحول میں ایک بچی کو رکھنا ناپسند کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے بیٹیوں کی اہمیت اس قدر دلائی، ان کی محبت، ان کی عظمت دلوں میں اس قدر بٹھائی کہ اپنے گھر میں بچی پر خوش ہونا تو دور کی بات، اپنے سے دوسرے گھر کی بچی بھی اگر آتی تو اسے لے کر پالنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت زید ابن حارثہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ میں رکھوں گا، میں رکھوں گا، میں رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرمایا کہ اس بچی کو حضرت جعفر رکھیں گے۔ وجہ بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جعفر کی جو بیوی ہیں وہ اس بچی کی خالہ ہیں اور خالہ کو ماں کا درجہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہ بچی حضرت جعفر کے ساتھ رہے۔ سوچ کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریک ماحول میں بیٹیوں کو جہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی عظمت، اس کی محبت اور اس کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا۔